سرگزشت یہ اللہ الصمد جو پڑھتے ہیں اکثر، یہ کب اس کا جو وظیفہ ہوتا ہے خاص، یہ کب پڑھنا چاہیے اور کن طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور سورہ اخلاص کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو اللہ الصمد ہے نا، یہ کہتے ہیں سرتاج عمل ہے اور اعمال کا بادشاہ ہے. خالی اللہ الصمد بھی پڑھتا ہے نا تب بھی بہترین ہے. ویسے اس کو جو ہے نا دعوت دی جاتی ہے با موقل پڑھا جاتا ہے، موقل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایسے جو ہے نا اعمال کا صدور ہونے لگتا ہے، بالکل خرق عادت اس شخص سے. لوگ جو ہے نا اس کو ولی سمجھنے لگتے ہیں اور ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں خرق عادت کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کوئی اللہ کے ولی ہیں اور بڑی بڑی کرامتوں کا صدور ہونے لگتا. میرے خود جاننے والے تھے، وہ میں نے شاید بتایا بھی ہے، انہوں نے عمل شروع کیا تھا، 2-3 دن ہوئے تھے ان کو. وہ آفس ورک کا کام کرتے تھے، میرے خیال سے 3 باموکل وہ پڑھ رہے تھے اور باقاعدہ جو ہے نا وہ گھر والوں سے پوری سسٹم بنا کے مسجد میں بیٹھ گئے تھے سارا سمجھا کے، اور رات میں جو ہے نا 12 بجے فارغ ہو کے گھر سے مسجد میں مؤذن سے سیٹنگ کر لی تھی انہوں نے، بیٹھ جاتے تھے اور جو ہے وہ پھر صبح وہیں سے آفس کے لیے نکل جاتے تھے. باقاعدہ ترک وغیرہ کے ساتھ سب کچھ کر کے وہ کر رہے تھے. 3 دن گزرے تھے ان کو نا. اب وہ جلدی میں ان کا ایک بیگ تھا لیپ ٹاپ وغیرہ کا، وہ بھول گئے مسجد میں نکلتے ہوئے. آدھے راستے میں جو ہے نا وہ ان کو یاد آیا کہ ارے بیگ کہاں ہے. جیسے ہی انہوں نے بولا نا بیگ کہاں ہے، ویسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آ گیا بیگ اور وہ اس سے ڈر گئے اور ڈر کے جو ہے نا انہوں نے جا کے آفس والوں کو سب کو بتا دیا کہ بھائی آج تو یوں ہو گیا کہ میں جو ہے نا بیگ بھول کر آ گیا تھا اور میں نے ایسے کیا فوراً آ گیا بیگ. اب وہ خیر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کر دیا. اب ان کا سارا عمل جو ہے وہ جو محنت کی تھی انہوں نے وہ سب ضائع ہو گئی. پھر اصل میں ایک بار جو عمل ضائع ہو جاتا ہے نا پھر اس کو قبول بہت مشکل سے کرتے ہیں یہ لوگ نا. ایک بار جس سے غلطی ہو جائے نا تو اس سے بہت اس سے محنت کرواتے ہیں اور بڑی مشکل سے پھر اس کو قبول کرتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی مزاج ہے نا، ہمارا ایک بار جو راز فاش کر دے پھر اس کو راز دیتے ہیں. کتنا امتحان لیتے ہیں اس سے، کیسا اعتماد آنے میں کتنا وقت لگتا ہے. جب ہمارا ظاہری مخلوق کا یہ حال ہے تو جس کی طبیعت میں یہی ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو، ماورائی ہو، ہے نا، اس کا کیا حال ہوگا. پھر بس انہوں نے محنت کی لیکن پھر وہ ہوا ہی نہیں معاملہ. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اللہ الصمد کی. تو اس کے لیے تو باقاعدہ جو ہے نا کسی استاد کی نگرانی میں بیٹھ کر اس کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی جس نے خود دی ہوئی ہو وہ اس کا کرواتا ہے. اچھا ویسے ہی اگر کوئی فیض لینا چاہے، برکتیں لینا چاہے تو 111 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دے. یہ بہترین ہے کفایت کے لیے، ہر کام میں غیبی مدد کے لیے، اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کے اسباب نہیں بن رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میں نیچے جا رہا ہوں، یا جو نتیجہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. نماز فجر کے بعد 111 بار اللہ الصمد پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں بہت جلدی، اور ایسے جو ہے نا جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہوگی، اس طرح سے اسباب بن جائیں گے آپ کے لیے. بہترین چیز ہے. 1100 بار پڑھتے ہیں اس کو جو ہے 40 دنوں تک 1100 بار پڑھ لیں. اجازت لے کے پڑھیں بھائی، جو بھی پڑھے ایسے نہ پڑھیں، اجازت لے کے پڑھیں. 1100 بار 40 دنوں تک پڑھ لے تو اس کی ایک طرح سے زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے.
پھر اسے اور بہت سارے جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ بندہ کر لیتا ہے. محبت کے اعمال ہیں, بغض کے اعمال ہیں, کسی کو بلانے کے اعمال ہیں, جنات اتارنے کے, جادو کاٹنے کے, اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ اس سے ہو جاتے ہیں. اور کچھ اس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک کچھ پوچھنا چاہیں تو بتائیں. یہ باموکل کا مطلب کیا ہے؟ باموکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جتنے بھی حروف ہیں نا الف سے یا تک, یہ دراصل تجلیات الہی ہیں, اور ان تجلیات کے تحت کچھ مخلوق ہے جن کی ڈیوٹی ہے, انہی کو جو ہے نا اصطلاحاً موکل کہہ دیا جاتا ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز با موکل پڑھتے ہیں تو ہم اس تجلی کے ساتھ اس کے خادم کو بھی طلب کرتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اس پر جو قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے جو خادم مامور ہے نا, اس کو ہم پکارتے ہیں ساتھ میں, کہ اس کی دعوت کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اس تجلی کے ساتھ. تو جب اللہ الصمد کی ایک تو تجلی ہے نا, اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, لیکن اس کے تحت رہنے والی کچھ خاص مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے, ہم ساتھ میں اس کی بھی امداد طلب کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور وہ بھی ہمارے کاموں میں مدد کرے. اب اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کے, بعض کہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں, بعض کہتے ہیں جنات ہوتے ہیں, بعض الگ الگ مخلوقات کے نام لیتے ہیں. اب وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. یہ تو اس میں باموکل میں جو ہے وہ اس کو کیسے پھر ہائڈ کریں گے, شامل کیسے کریں گے ان کو؟ وہ طریقہ ہے پورا ایک کہ وہ جو ہے بعض, جیسے سورہ اخلاص ہے نا, اس کی 4 آیتیں, تو آیتوں کے لحاظ سے ایک ہے موکل, پوری آیت کا ایک موکل بنانا, اور ایک ہے حروف کے لحاظ سے موکل بنانا. وہ تو اب کروانے والا ہی کرواتا ہے کہ کون سی کروائے گا, آیت کے لحاظ سے کروائے گا یا حروف کے حوالے سے کروائے گا. ویسے عموماً آیت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. حضرت جیسے کہ نا چیز رکھی ہوئی سامنے ہی, مگر اچانک سے وہ غائب ہو جاتی ہے, اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کا بھی بتاتے ہیں. یہ اللہ الصمد کے حوالے سے, جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ 1100 مرتبہ, اس کے پڑھنے کا بھی کوئی اسپیسیفک طریقہ ہے یا بس روزانہ؟ بس وہ جو ہے کیا بولتے ہیں, جو پابندیاں ہوتی ہیں وظائف کی وہ اختیار کر لے تو زیادہ اچھا ہے. کم از کم یہ ہے کہ وقت, جگہ, مصلی, اور جو ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ نہ ہوں. کوئی کمرہ اپنا ایسا فکس کر لیں جہاں پر خواتین وغیرہ کا آنا جانا نہ ہو, ناپاک بچے وغیرہ, خواتین وغیرہ وہاں سے نہ گزریں, یعنی ان کا سایہ بھی نہ پڑے. اسی طرح سے اگر کوئی پرہیز کر سکے ترک جلالی اور جمالی میں سے کوئی ایک, تو بھی بہترین. اچھا, یہ ترک جلالی اور جمالی کا بھی جو ہے نا کسی دن بتائیں گے کہ ترک جمالی اور جمالی کرنے کی کیا وجہ ہے, یہ اتنا ضروری کیوں ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک ترک کر لے, اور وقت کا خصوصاً جو ہے نا خیال رکھے. جیسے کہ عورتیں اگر گھر میں کوئی بندہ یہ کر رہا ہے تو یقیناً سی بات, عورتیں تو ہر کمرے میں آ سکتی ہیں, جا سکتی ہیں, تو پھر اس کے لیے مزے کی بات یہ, اس لیے یہ کام جو مشکل ہے کیا, اس میں جو قیودات ہیں نا وہی اصل میں تاثیر پیدا کرتی ہے, اور انہی پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں گے, زیادہ تر لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہے نا. اب وہاں پر اب خواتین گھر میں پاکی ناپاکی کا تو سلسلہ ہوتا ہی ہے. اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے مصلی پر کسی ناپاک کا سایہ پڑ گیا نا, آپ کا عمل برباد ہو گیا, آپ کی سالوں کی ہوئی اعمال جو ہے وہ خراب ہو گئے, کئی سالوں کے. کتنی سخت بات ہے یہ, ہے نہیں ہے؟ تو اب اس کے لیے یہ کہ اگر ہے کسی کو شوق, وہ کسی کمرے میں اپنے جیسے اعتکاف کے پردے لگاتے ہیں, 2 پردے لگا لے کسی کونے میں, اور اس کو ڈھانک کے رکھے, اس جگہ کو وہاں آنے جانے نہ دے, تو اس سایہ بھی نہیں پڑے گا پردوں سے. آئی سمجھ میں؟ اور پڑھائی کے دوران ہی ہے یا پڑھائی کے بعد تو آپ کی جگہ نہیں, وہ جگہ جو آپ نے فکس کی ہے وہ آپ کی جگہ ہے. اب
مطلب دوسرا بندہ نہیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب سے ہم نے وظائف وغیرہ شروع کی ہیں پڑھائی شروع کی ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہونے لگ گئے, پریشانیاں سی آ گئی. تو اس میں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے جو پڑھائی کی جگہ ہوتی ہے نا, بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے ناپاک لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, بچے گھوم رہے ہوتے ہیں, پیشاب کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, پیر لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک سگنل ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ بھی بیمار نہیں کرتے, وہ ایک سگنل دیتے کہ بھائی احتیاط کرو, محتاط رہو. کہ آپ دیکھیں چھوٹا کام تھوڑی کر رہے ہیں, آپ کسی کمپنی سے کوئی تعلق جوڑیں, چلے کمپنی چھوڑیں, رشتہ جوڑتے ہیں کہیں پہ کسی دوسرے گھر سے, وہ بلا شرائط اور بغیر کسی اس کے جوڑ لیتے ہیں آپ سے. وہ نہیں دیکھتے کہ آپ لوگ کیسے ہیں, یا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ کیسے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمارے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. پھر تو یہ نورانی مخلوق ہے بھائی, روحانی مخلوق ہے, یہ ایسے آ جائے گی آپ کے پاس. اور آپ جوڑ رہے ہیں نا تعلق, یا ان کو شوق ہے آپ سے جوڑنے کا. بس پھر احتیاطیں بھی پھر ویسی ہی ہیں اس کی. تو ان ساری چیزوں کا احتیاط رکھے اور خصوصاً اجازت لے کے اس کام کو کریں.